موسیٰ علیہ السلام نانی نام جانیس؟ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام اگر جان بھی لے تو کیا فائدہ، اگر نہ جانے تو کون سا گھاٹا ہے؟ یہ بدتمیزوں کا سوال ہے کہ مولویوں کا ایگزام لینے کے لیے سوال کرے گا۔ بمبئی میں ایک سیٹ تھے تو بغیر کہے بغیر تحقیق کے 20-20 ہزار چندہ دیتے تھے اس زمانے میں، سمجھ رہے؟ تو سب مولوی وہاں لائن لگاتے تھے اور ہر مولوی کو قاعدے سے افطاری کرا کے بے عزت کرتے تھے۔ بے عزت کیا کہتے؟ مولوی صاحب اللہ ابھی کیا کر رہا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ چھوٹے موٹے مولوی ڈر گیا کہ بھئی اللہ کیا کر رہا ہے، یہ ہم کو کیسے پتا؟ کیا پڑھے ہو مولوی اما یار، ٹھگتے ہو چندہ۔ ایک دفعہ امیر محترم اہل حدیث کے بڑے عالم حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دعوت دے دیا۔ اب مولانا مختار احمد ندوی اہل حدیث کی جمعیت کے امیر تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ بہت دھوکے باز ہے سیٹ۔ یہ تیاری کے ساتھ گئے 2-3 مولوی کے ساتھ، افطاری کی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حسب دستور کرسی میں بیٹھے، چائے منگوایا گیا۔ کہا مولانا ایک کوشچن۔ مولانا نے کہا میں کوشچن کا آنسر نہیں دیتا ہوں۔ تو کہا کیسے؟ کہ پہلے آپ چاروں سے اپنے ایک کاغذ میں لکھ کے دے دیجئے کہ ہم لوگ جاہل ہیں، یہ لکھ کے دینا ہوگا، اب لکھ کے نہیں دیں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے۔ یہ دونوں چاروں سیٹ کے ہم اپنے کو جاہل کیسے لکھ کے؟ گیئر میں پھنس گئے، تل ملا اٹھ۔ کہا مولانا غلطی ہو گئی۔ کہ غلطی کی کیا بات ہے؟ تم لوگوں کا کالی کرتوت ہمیں پتا ہے، مولویوں کو بلا کے پوچھتے ہو کہ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے، بھاری بھاری سوال کر کے پھنساتے ہو۔ یہ غلط طریقہ ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے کوشچن کرنا، سوال کرنا غلط طریقہ ہے۔ سب نے، چاروں سیٹ نے امیر محترم مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگا۔ اس کے بعد تیس طرح اٹکل پچو سوال ہے لوگ کرتے کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے۔ عبدالحق پادری نے سوال کیا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک جملہ بتائیے کہ کون ایسی زمین ہے جس کو کبھی دھوپ نہ لگی، ایک بار لگی؟ زمین کا نام بتا سکتے ہو قرآن سے؟ اب کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا؟ ایسا سمبھو؟ اب باپ بیٹا دونوں اسٹیج میں بیٹھے، تو دارالدیوبند کے ہیڈ مولوی مولانا محمود الحسن بھی الہ آباد کے مناظرے میں موجود تھے، تو بہت زور زور سے سبحان اللہ پڑھنے لگے کہ اب ثناء اللہ امرتسری جواب نہیں دے پائے گا، ہار جائیں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، شیر پنجاب تھے، تو گھبرانے کی بات نہیں، روح القدس کی تائید حاصل ہے، جواب قرآن میں موجود۔ کہا صحیح؟ عبدالحق پادری نے کہا بولیے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ عبدالحق پادری کہتے کون سی زمین ہے کبھی دھوپ نہ لگی ہے؟ وہ زمین ہے موسیٰ علیہ السلام، یہی بنی اسرائیل جو ابھی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، یہود، جس کو اسرائیل اور اجرائیل نام رکھا گیا، یہی وہ بدتمیز قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعقوب کی سنتان ہے، اس کو بنی اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، یہ وہی بدتمیز قوم ہے۔ اسی کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ قابل قدر معزز ناظمی اجلاس، آپ کی گاؤں کے ہونہار عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ ندوی صاحب حفظہ اللہ، جو حیدرآباد ریسرچ سینٹر میں تحقیق اور یہ سب کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے کھیڑیا جامع مسجد کی امام مولانا اسحاق علیاوی صاحب، مولانا شاہ نواز تیمی صاحب، مولانا معین الحق سلفی صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، آپ کی سموریا میں لگ بھگ درجنوں جلسوں میں تقریر کر چکا ہوں ماشاءاللہ۔ ابھی 4-5 سال سے آنا بہت کم ہو گیا ہے، اور دعا کی بھی درخواست ہے
چونکہ 2011 سے شوگر پیشنٹ ہو کر کے طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، جس کی وجہ سے دور دراز میں بہت جانا ہونا کم کر دیا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں اور حدیث پاک سے بھی ایک حدیث پیش کیا گیا۔ دوستو بزرگوں، اس حدیث میں اور اس آیت میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تعلیم پر اہمیت دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تعلیم اتنا اہم ہے، پڑھائی اتنی ضروری ہے کہ اگر آج تعلیم میں ہم آگے ہوتے تو فلسطین میں 2-3 دن پہلے کی بات، سحری کے ٹائم میں 450 بچے اور بچیوں کو بم سے اڑا دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، کرسچن انگریزوں کی ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ 55 سے 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت۔ کتنے؟ 55 سے 60۔ بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب، قطر، ایران، مصر، افغانستان کر کے 55 سے 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت۔ اب پوری دنیا میں دولت میں نمبر 2 پر مسلمان، یعنی دولت میں بھی آگے۔ اس کے باوجود علم کی کمی ہونے کی وجہ سے، سائنٹسٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے برما کی راجدھانی اور وہاں روہنگیا مسلمانوں کو اس طرح سے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا کہ جس طرح کھسی، بکری، بھینس، بیل کو آپ لوگ چمڑا چھیلتے ہیں ذبح کرنے کے بعد، اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، آپ ریڈیو اور میڈیا سے اوگت ہے، جانکار ہے۔ وہ ختم، وہاں کے مسلمانوں کا صفایا کیا، سیریا کا مسلمانوں کا صفایا کیا۔ افغانستان جب تھوڑا مضبوطی سے ابھرا تو افغانستان کو جھوٹا بہانہ بنا کر امریکہ کا ایجنٹ اسامہ بن لادن کو لا کر کے رکھ دیا۔ وہ بہانہ بنا کر افغانستان کی طالبان کی ایک مضبوط طاقت کو ختم کر کے تہہ تیگ کر دیا۔ جب جناب صدام حسین فرنٹ میں آئے، میدان میں آیا، تو عراق کی دھرتی جس کو جناب صدام حسین نے دلہن کی طرح سجایا تھا، اس عراق کی دھرتی کو بھی تہہ تیگ کر کے بقرعید یا عید کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دیا گیا۔ آج سیریا اب پوری دنیا کے بعد روزانہ اب تک 1.5 لاکھ مسلمان بچوں اور بچیوں کو فلسطین پہ مار دیا گیا۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب کو ڈر لگ رہا ہے۔ فلسطین ایک کھلا ہوا جیل بن گیا ہے، غزہ علاقہ۔ مثال کیسے جانتے؟ مان لیجئے سموریا بہت بڑی بستی ہے، درجنوں ٹولہ ہے، دروگا ٹولہ، حاجی مہر اللہ ٹولہ، بجنات پور، نکی پور، بڑا علاقہ ہے۔ مان لیجئے غزہ ہے، فلسطینی ایریا ہے۔ قانون کیا بنا دیا ہے؟ شیطانی لائن چلی گئی کا تو بغل میں صدل پور کو منع کر دیا گیا ہے، ایک طرف سونا پور، حاجی پور کو روک دیا گیا ہے۔ دیکھیے حرام پنی کی سسٹم دیکھیے امریکہ کا، کہ صدل پور والے سموریا کو کوئی مدد نہیں دے گا، اگر مدد دے گا تو پہلے اسی کو ختم کریں گے۔ دیکھیے بدماشی، کوئی کھانے کا سامان نہ بھیجے۔ حاجی پور کو منع کر دیا، سونا پور کو منع کر دیا، کھڑیا ہاٹ کو منع کر دیا، بورا کو منع کر دیا، اور بیچ میں کھلا ہوا پورے علاقے میں جب چاہے ان کو ذبح کرے، ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کو برباد کرے۔
کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم گنہگار سیاکار بندے تیرے دربار میں دعا گو ہوں یہ متبرک رات میں شب قدر میں کہ اللہ تو ان فلسطین کے یہودیوں کو اور ان امریکی دجالوں کو رب کائنات تو اپنے غیب سے ان کو ہلاک و برباد کر دے. یا اللہ تو اپنی مدد سے یہ بدتمیز راشٹریہ سوئم سنگھ جس کو اقوام متحدہ کہے جاتے ہیں, انہوں نے قانون نافذ کیا تھا کہ کسی بچے پر ظلم نہ کیا جائے, عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے. آج چن چن کر کے عورتوں کو بچوں کو مار کر کے اب تک 1.5 لاکھ فلسطینی کو غزہ کے علاقے میں تہہ تیگ کر دیا گیا. ایران نے 2 ٹرک مدد میں کیا بھیجا جانتے؟ کفن, سادہ کپڑا کفن 2 ٹرک لوڈ کر کے بھیجا, وہ بھی یہودیوں کی اجازت سے کہ ان لاشوں کو کفن پہنا کے سمندر میں کم سے کم پھینکا جائے. یہ حال ہے. یہ دن دور نہیں ہے. بھارت میں یاد ہے آپ کو وہ تاریخ, بھاگلپور سے لے کر جبل پور تک اور گجرات سے لے کر کے کچھ اور بھوج سے لے کر کے پورے انڈیا میں دہلی تک مسلم سماج کے جادو ظلم و ستم کا برتاؤ کیا گیا ہے. یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ابھی بھی آئے دن یو پی کی چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان آپ سنتے ہیں. کتنا مشکل کام کر دیا کہ ان کو آئی کارڈ, زمین کی رجسٹری بدل رہا ہے. الہ آباد مسلمان کا نام ہے, ان کو پریاگ راج رکھو. مغل سرا میں مسلمانوں کی خوشبو ہے اس لیے اس کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھ دو. اردو بازار ہے تو اس کا نام ہندی بازار رکھو. سب کو چینج کر رہے ہیں اور 2-4 درجن مسجدوں کو توڑ دیا گیا ہے اتر پردیش میں. اس لیے مسلم سماج یہ سب میں کہنے کے مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی ہمیں ضرورت. آج جو مٹھی بھر یہودی اسرائیلی اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ بچہ بچہ بم بنانا جانتا ہے, بچے بچے ایسا ایسا سسٹم کا ایجاد کر رکھا ہے. اور اب پہلے زمانے کی طرح پہلوان کی لڑائی بھی نہیں ہے کہ ہم لاٹھی بھانجنا جانتے, بندوق چلانا جانتے, بیکار ہے. ابھی ایک لیبر کا آدمی, مرلہا آدمی جس کو اب سماج میں اہمیت نہیں دیتے ہیں, ایک دم کمزور دبلا پتلا بیکار آدمی, وہ اگر جانکار ہے, علم ہے تو ایک قلم کے برابر میزائل داغ کے بھیج دے گا کہ بہار نہیں کٹیہار ضلع کی پوری صفایا ہو جانا چاہیے. آ کے بم آ کے جب ٹائم بم کی طرح فٹ کرے گا وہ میزائل آ کر کے گر جائے گا, 10 منٹ کے اندر پورا کٹیہار ضلع کا شہر دیہات سب راکھ ہو گیا, سوئے سوئے سب جل کے راکھ ہو گیا. یہ دنیا ترقی کر گئی. جس طرح آپ موبائل دیکھتے ہیں نا, اس طرح سے اتنا چھوٹا چھوٹا بموں کا ایجاد کر لیا گیا. اور یہ پوری دنیا کے پاس جتنا سائنٹسٹ نہیں ہے اتنا یہ کمینے یہود کے پاس. یہود اتنی حرامی قوم ہے کہ اس سے حرامی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. مشرک سے, کافر سے, مجوسی سے, انگریزوں سے سب سے حرام قوم ہے یہود. دج سمجھ رہے ہیں, دجل و فریب کا نام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہتے یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کی پیروی کرو. اور یہ ظلم کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ وہ حالات دیکھ کر کے کھانا حلق سے اندر نہیں جاتا ہے. اب بغل میں صدلپور کی طرح سے سعودی عرب, ایران, سیریا, کویت, قطر, عراق اور اس بیچ میں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. تھام تھام کر کے بموں کی اور راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے. کوئی کہنے والا نہیں ہے. کیوں؟ سب ڈر رہا ہے کہ اگر ہم روکنے جائیں گے تو ہمارے اوپر امریکہ پورے یہود کے ساتھ لے کر پوری دنیا کو لے کر کے بم گرانا شروع کر دے گا. سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے, لیکن آج تک سنے کہ کسی عیسائی کے علاقے کو مار دیا گیا, بم گرا کے گھیراؤ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا میرے بھائی. اور یہ وہ یہود ہیں
جن کو فلسطین کے مسلمانوں نے پناہ دیا تھا. شروع میں جس کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا دیا تھا، جس کے پاس مکان نہیں ان کو مکان دیا تھا، ظلم کیا تھا. آج وہ احسان کے بدلے میں وہ ظلم کر رہے ہیں. صدر مسجد اقصی جہاں درجنوں نہیں ہزاروں نبی کی قبر موجود ہے، وہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی تھی. سمجھ رہے؟ آج اس مسجد کو ان کے قبضے میں رکھا گیا ہے. امریکہ کہ جب پوچھا گیا کہ اس طرح ظلم کیوں کروا رہے ہو، یہ معصوم بچوں کی آہ، یہ بیٹیوں کی آہ تم کو لگ جائے گا، جواب دیتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہودیوں کی بستی تھی، وہ حضرت عمر نے فتح کر دیا تھا اور فلسطین کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیا. بتائیے آج سے 1650 سال 1500 سال پہلے کی بات کہ فلسطینی ایریا میں یہود آباد تھے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے رہا، لیکن آج اس کا بدلہ لے گا کوئی کہنے والا نہیں. اس لیے میرے بھائی علم حاصل کرائیے. بچوں کو خالی مولوی اور حافظ بنانے سے کام نہیں چلے گا. بڑے بڑے سائنٹسٹ بنائیے، ایک پیچھے عبدالکلام کی طرح ڈاکٹر بنائیے. الحمدللہ سرشا آبادی علم میں تو بہت پیچھے تھے، لیکن ابھی کچھ حد تک جاگرکتا ہم لوگوں میں بھی آیا ہے، اور الحمدللہ ابھی بڑے پوسٹ میں سرشا آبادی ایک ڈی ایم بھی بن چکے ہیں، جن کا باپ حاجی صاحب ہے، جو پورا زمین 40-45 بیگھہ زمین بیچ کر کے اپنے بیٹے کو IAS افسر بنایا، ڈی ایم بنا کے چھوڑا. 2-3 احمد آباد ایریے میں جج بھی ہے، توفیق مجسٹرڈ ہے، موسیٰ ماسٹر کا پوتا ہے، بہت سے SP بھی بنے، DSP بھی بنے. لیکن اور علم کے میدان پہ آگے جانے کی ضرورت. ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹا کو اگر 15 سال 10 سال کا بیٹا کو گجرات دلی بمبئی بھیج دیں گے کام کرنے کے لیے تو پیسہ بھیجے گا، ہم کو بڑا اچھا لگے گا کہ 20,000 مہینہ بھیجتا ہے 15 سال کا بیٹا. شاندار پکا گھر بنائیں گے. بنا کے کیا کرو گے میرے بھائی؟ آج وہ فلسطین جس کو یاسر عرفات نے دلہن کی طرح سجایا تھا، کروڑوں کی سمپتی، کروڑوں کی دولت موجود ہے، خوبصورت مکان ہے، AC لگا ہوا ہے، آج بموں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، پوری دولت میں کار جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج اگر علم ہوتا، جانکاری ہوتی، تو کم سے کم وہ اگر ہم کو 500 مارا تو ہم 100 تو مار کے آتے، شہادت کا درجہ حاصل کرتے. میرے بھائی علم اپنے بچوں کو حاصل کروانے کی ضرورت، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بغیر پڑھے، بغیر علم حاصل کیے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. نہیں تو اس طرح آپ اپنی دولت کو جو رکھ رہے ہیں یہ رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بچوں کو پڑھوائیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کہا تھا. عرب کے اندر جب نبی رسول بن کر کے آئے تو عرب میں برائی تھی، شراب پیتے تھے. بڑے بڑے صحابہ جو بنے بعد میں حضرت عمر جیسے، یہ لوگ بھی جاہلیت میں جب اسلام قبول نہیں کیے تھے شراب کی بھٹی لگتے تھے، شراب پیتے تھے سب لوگ. سمجھ رہے؟ جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے. تو اللہ کو یہ سب سے روکنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اتنی برائیاں رہنے کے باوجود بھی روکا نہیں. کیا بولا اللہ نے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت، پہلا وحی اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پڑھنے کے لیے کہا گیا. یعنی اللہ اگر چاہتے تو زنا سے روکتے کہ زنا مت کرو بھائی. اللہ اگر چاہتے کہ چوری سے روکتے، ڈاکہ زنی سے روکتے، شراب پینے سے روکتے، نہیں روکا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ نبی کہہ دیجئے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ابھی امت کے لوگوں کو شراب پینے دو، ان کو زنا کرنے دو، ڈاکہ زنی کرنے دو، چوری کرنے دو، بے ایمانی کرنے دو،
حرام کھانے کے لیے مت روکو، سب سے پہلے ان لوگوں کو کہو پڑھو، اقرا، پہلی آیت قرآن کی۔ سب برائی رہنے تو پہلے پڑھنے کے لیے کہو، برائی رہتے ہوئے، کیوں؟ جب پڑھ لے گا تو خود بخود سب برائی چھوڑ دے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سب برائی ہوتا۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی قرآن و حدیث کے الٹے انداز میں سمجھ لیا ہے۔ قرآن کو ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن و حدیث کا مطلب ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، جانتے ہیں آپ، دیکھتے ہیں مسجد تک نماز پڑھ کے نکل گئے، یہی کام ہے مولوی کا۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 زبانوں کے ماہر تھے، سمجھ رہے؟ اور میں بارہا اس تقریر کو بیان کرتا ہوں علم کے موضوع پر، سائنس کے موضوع پر، کہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے مولانا، بہت بڑے مولانا تھے، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب، سید نذیر حسین محدث دہلوی، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، علامہ شمس الحق العظیم آبادی، علامہ عبدالعزیز محدث رحیم آبادی، علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے عالم تھے۔ لیکن وہ لوگ کچھ کتاب لکھ کے گئے اس زمانے کے حساب سے، ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، کچھ باتیں آج کے فتوے کے حساب سے رد ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ پہلے زمانے کے محدثین کا ایک خیال تھا کہ حلال و حرام کے باب میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی، سمجھ رہے، لیکن فضائل کے معاملے میں چل جائے گا، یہ فیصلہ تھا بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر بہت سی ضعیف باتیں بھی اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے آج ہم جو کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کی دعا یاد کر کے آئے، وہ آج رد ہو رہا ہے۔ ہم زندگی بھر باپ دادا سے رمضان المبارک میں روزے کی افطاری کی دعا لکھتے تھے اس زمانے میں بڑے بڑے علماء اور محدث کہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت پڑھو۔ حنفی لوگ پڑھتا ہو بھی کہ آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت پڑھتے، یہ مت پڑھو، ضعیف۔ آج یہ مکمل پڑھنا غلط ہو گیا، کہتے ہیں کہ صرف افطاری کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کر لینا ہے، اور افطاری کے بعد پڑھنا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ رد ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بخاری کی حدیث کے حساب سے ہم لوگ سحری کھانے کے لیے 2 بجے رات کو اذان پکار دیتے تھے۔ ابھی حال میں منجھلی پورنیہ کا واقعہ ہے کہ اذان دینے والے حافظ صاحب کو تماچا لگا دیا کہ اذان دینا بدعت، جبکہ اب تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت بلال، لائن آ گئی کا، حضرت بلال اذان دے تو کھانا کھاؤ، اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا چھوڑ کے فجر کی تیاری کرو۔ لیکن اب وہ فتویٰ بدل گیا۔ پوری زندگی بھر اناج کا فطرہ دیتے ہوئے آئے کہ نہیں، اور پیسہ بھی دیتے ہوئے آئے، علماء نے جائز مانا۔ آج بھی کوئی میڈیم قسم، متوسط قسم کے اہل حدیث عالم کو آپ پوچھیں تو یہی کہیں گے کہ اناج دینا ہی سنت ہے، لیکن اگر پیسہ دے تو چل جائے گا، بکراہت ہی صحیح۔ لیکن ابھی نیا فتویٰ دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہوں گے، کہتے کہ پوری دنیا اگر نقدی فطرہ دے تو بھی فطرہ ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کہہ رہے ہیں یہ مولوی، سمجھ رہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جنگ موتا میں 3 صحابی شہید کر دیے گئے، جبریل نے آ کے نبی کو بتا دیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے 3 آدمی مارا گیا، مسجد میں اعلان کر دیا، میت کا اعلان۔ نجاشی بادشاہ مارا گیا، مجوسی تھا لیکن اسلام قبول کر لیے تھے وہ نجاشی، جس کا نام اسامہ، ان کے جنازے کے لیے نبی نے مسجد نبی میں اعلان کیا کہ جاؤ میدان میں، سب نجاشی کا جنازہ نبی نے پڑھایا۔ آج اگر مسجد کی مائک سے اعلان کر دے کہ السلام علیکم، صدر پور بستی میں فلاں حاجی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ کل 10 بجے دن کو ادا کیا جائے گا، کہتے بدعت تو حرام ہے، مارو اس کو، کس نے اجازت دیا؟ مائک اتنی شدت کرنے سے کام چلے گا؟
فلسطین میں مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، اس پر کسی کو فکر نہیں ہے فتنہ اناج میں چلے گا کہ پیسے میں چلے گا اس کا جھگڑا۔ یوٹیوب میں پورے ہندوستان اور سیمانچل و بنگال و بنگلہ دیش کی مولوی کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلم سماج میں؟ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اور کمال کی بات ہے، ایران کا شیعہ کو سمجھ لیجئے، شیعہ بھی فلسطینی مسلمانوں کو مروانے میں ساتھ ہے اندر میں، اور اوپری من سے ایران مدد کاری ہے۔ شیعہ کہیں مسلمانوں کو مدد کرے گا؟ ان کے ایران سے تیار کرتا گروپ ہے حزب اللہ، حوثی گروپ، جس گروپ کا منہج کیا جانتے ہیں، یہ تو ابھی بہانہ ہے۔ فلسطین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، ایران، عراق کا جتنے بھی سنی مسلمان ہیں، جب سنی کا لفظ کہے گا تو اس سے مراد اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلی، شافعی، جماعت اسلامی، تبلیغی، سب سنی۔ شیعہ الگ ہے، شیعہ ایران یہ مسلمان گروپ ہی نہیں ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ایک منٹ سن لیجیے۔ شیعہ کا کہنا ہے، شیعوں کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رسول نہیں ہے۔ جبریل قرآن لے کے آئے تھے حضرت علی کو دینے کے لیے۔ کن کو دینے کے لیے؟ علی رضی اللہ تعالی، نبی کے داماد۔ تو کہتے علی کو دینے کے لیے آئے تھے، علی موجود نہیں تھے، بازار چلے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو کہا تم ہی رکھ لو۔ استغفر اللہ، کتنی حرام پڑی۔ اس لیے حضرت علی کی اہمیت میں 10 پارہ قرآن 30 کو 40 پارہ کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ بڑے بڑے صحابہ سب کو کافر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شیعہ حضرت کہتے ہیں حضرت علی ہی رسول کے لائق ہے، یعنی ان کے علی، حسن، حسین، فاطمہ، امام جعفر، امام صادق، امام باقر، یہی 10 آدمی مسلمان، نعوذ باللہ۔ اور اسی سے نکلا تھوڑا بریلوی۔ بریلویوں نے کہا نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن اس 10 سے محبت زیادہ کرو۔ ان 10 سے شیعوں نے کہا یہی 10 ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر، نعوذ باللہ۔ اب بریلویوں نے کیا کہا؟ یہی 10 سے محبت زیادہ کرو، اور سے نہ کرو۔ سمجھیں، اس لیے حسن، حسین، ان کے نام پر محرم، فاتحہ، سبراتی کا حلوہ، رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، لیکن یہ نبی کی حدیث کو سب کو بھول گئے۔ ڈھولک بجا رہے، ڈی جے بجا رہے، یا حسن یا حسین کر رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسن حسین کے باپ علی مرتضیٰ کی حدیث کو بھول گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نذیر یہودی کو گاؤں سے گزر رہا تھا، تو وہاں آواز آ رہی تھی بجنے کی، ڈھولک کی آواز، تو میں نے نبی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کو کان میں رکھ لیے، چونکہ نبی بجنے والی چیز سے نفرت کرتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ علی، حسین کا باپ۔ اور حسین کے شہادت کی محرم میں ڈی جے بجا کے لوگ دارو پی کے ناچ رہے، تو یہ علی کی دشمنی ہے کہ دوستی ہے حسن اور حسین کے ساتھ؟ کون سمجھائے؟ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اور ناچ رہے ہیں ڈی جے کے پیچھے، یا علی، یا حسین، یا فاطمہ کر رہے ہیں۔ اور شیعہ حضرات اسلام کا دشمن ہے۔ ایران کا شیعہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کر رہے ہیں فلسطین کا۔ نہیں دوستو، یہ اندرونی طور پر ایران کا تیار کردہ گروپ حوثی اور حزب اللہ کا ہدف ہے کہ ہر سال 2 لاکھ سنیوں کو ذبح کرو۔ جب سنی کہے گا تو یاد رکھیے گا، شیعہ چھوڑ کر سب سنی ہے۔ سنی کا مطلب جن کا عقیدہ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے۔ یہاں سنی میں بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی، شافعی، سب لوگ ہیں، دیوبندی بندی سب لوگ ہیں۔ سنیوں کا قتل عام کا سسٹم کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں سنیوں کے ساتھ ہی برتاؤ ہو رہا ہے۔ افغانستان پہ بھی سنی مارے گئے، سیریا میں بھی سنی مارے گئے، عراق میں بھی سنی مارے گئے، ابھی فلسطین میں بھی سنی ماری جا رہے ہیں۔ اور یہی حال سنیوں کا قتل عام وہاں بھی ہو رہا تھا، روہنگیا میں، برما میں بھی مارا جا رہا تھا۔ یہ سسٹم تو آج اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے۔ کیوں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ سائنس یہ کفر کا علم ہے۔ نہیں دوستو، پہلے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں جو انگریزی پڑھتا تھا تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو پیٹ کے طالب علم کو باہر نکال دیا کہ ناپاک زبان مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، پرانے زمانے کا کیا۔
استغفراللہ، کوئی زبان ناپاک نہیں ہے۔ آج تو انگریزی میں، ہندی میں قرآن شریف کا ترجمہ، حدیث رسول کا ترجمہ لکھ دیا گیا، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اس لیے بچوں کو سائنس پڑھائیں، علم میں آگے کرائیے، خالی حافظ قرآن اور مولانا مت بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنسی معاملے میں اپنے بچے کو ویڈیو بنائیے، سی او بنائیے، MBBS ڈاکٹر بنائیے، سرجن بنائیے، ان کو بڑے سائنٹسٹ بنائیے، بڑے اونچے خیال کا افسر بنائیے۔ زمین بیچ کر، وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ 1 کٹھا زمین نہیں خریدا ہو، سب کو بیچ کر اپنے بیٹا کو IAS افسر بنا دیا، اپنے بیٹا کو اونچے پوسٹ پہ لا دیا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی اس دور میں جینے کے لیے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ اسلام دھرم مورکھوں کا دھرم ہے۔ نہیں میرے دوست، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو بھی چیلنج کا جواب دینا پڑا تھا، اہل حدیث کے بڑے عالم شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو۔ عبدالحق پادری، دیکھ رہے ہیں عیسائی کا نام بھی مسلمان جیسا عبدالحق، یہ عجیز گرامی کا نام بھی عبدالحق ہے، مسلمان کا نام بھی عبدالحق ہے، لیکن عیسائیوں کا نام بھی مسلمان جیسا ہے۔ جیسے شریمتی اندرا گاندھی کے ہسبینڈ کا نام تھا فیروز گاندھی، وہ مجوسی ہے لیکن مسلمان جیسا نام بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا تھا وہ بھی فیروز نام کا آدمی تھا، ان کی کنیت ابو لولو، نام فیروز۔ اس لیے اہل حدیث علماء میں اور دیوبندی علماء بھی کہتے فیروز نام کو بدل دینا چاہیے، یہ اچھا نام نہیں ہے۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ اور 10 سال، اگر 10 سال نہیں اور 6 مہینہ فاروق اعظم اگر زندہ رہتے تو آج یہ یورپ، امریکہ اور اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، سب کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن پھر گھما پھرا کے اس پہ آنا پڑتا ہے کہ ہمارے سرشا آبادی میں جاہل آدمی حاجی صاحب ہے، تو اس کو سکا حاجی کے نام سے مشہور، وہ کہتے تھے اپنی زبان میں کہ اگلے اللہ سب مہمہ، تو یہ بات بالکل سٹھیک صحیح ہے کہ اللہ ہی کا تو کرشمہ ہے۔ اللہ چاہتے تو حضرت عمر کو اور 6 مہینہ تک زندہ رکھتے اور ان شیطانوں کا وجود یورپ، امریکہ نہیں پیدا ہوتا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ نہیں کرتا۔ نبی کائنات کا حدیث ہے کہ قرب قیامت میں پوری دنیا کی عیسائی طاقتیں، پوری دنیا کی مجوسی طاقتیں، پوری دنیا کی عیسائی طاقت، کافر طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں گی، اور وہ طاقتیں اس طرح مل جائیں گی کہ مل کر کے مسلم قوموں کو ہلاک و برباد کرنا چاہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کائنات فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی صہیونی طاقتیں مل کر مسلمانوں کو مٹانا چاہے گا، مسلمانوں کو مارنا چاہے گا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہے گا، مسلمانوں کو پوری دنیا سے صفائے ہستی سے مٹانا چاہے گا۔ اسی طرح جس طرح 3 دن کے بھوکے لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، نبی کا مثال دیکھیں، 3 دن تک اگر آپ کو کھانا نہ ملا ہو، پانی بھی نہیں ملا ہو، یہاں تو 12 گھنٹے کا روزہ ہمارا آپ کا مشکل ہو رہا ہے، کہتے سب سے کٹھن عبادت اسلام میں روزہ ہے، سمجھ رہے ہیں، کٹھن عبادت ہے، کھانا پینا منع ہے، 3 دن کا بھوکا ہو نبی کہتے ہیں۔ تو جس طرح اگر کہیں اچانک پتا چلے کہ مکھیا جی کے یہاں یا سموریا داروگہ ٹولہ یا سموریا گفار ٹولہ میں کھانے کی دعوت 3 دن کے بعد، تو کتنا تیزی سے کھانے کے لاؤ گے میرے بھائی، 3 دن کی بھوکے ہیں نا، ہر ایک چاہے گا کہ پہنچ جائے کھانے کے۔ نبی فرماتے ہیں 3 دن کے بھوکے لوگ جس طرح کھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے دسترخوان میں بیٹھنے کے لیے، اسی طرح پوری دنیا کی عیسائی طاقت، مشرک طاقت، ہندو طاقت، سکھ کی طاقت، مجوسی کی طاقت، امریکہ کی طاقت، انگریزوں کی طاقت، یہود کی طاقت ہے نا، کرسچن کی طاقت، بدھسٹ کی طاقت، سب لوگ مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کیسے ہوگا؟ نبی کائنات نے فرمایا ایسے موقع پر علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تم کو کوئی ایک بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تمہاری مثال کا گسائی سیل سمندر کی جھاگوں کی مانند ہوگا۔ جھاگ
फेना की तरह, तादाद ज्यादा होगी लेकिन खसो खासाक की तरह मिटा दिया जाएगा। किस वजह से? ईमान की कमजोरी की वजह से और इल्म की कमजोरी की वजह से। मेरे भाइयों दोस्तों, ये माइक जिसमें हम बोल रहे हैं, इसकी भी इजाद कुरान ने की है, शरीयत ने की है, हदीस रसूल ने की है। मोबाइल की इजाद, ट्रेन की इजाद, हवाई जहाज की इजाद, पानी जहाज की इजाद, बंदूक की इजाद, तमाम साइंस इजादात कुरान में मौजूद है। किस में मौजूद है? कुरान में मौजूद है, हदीस रसूल में मौजूद है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टरों के डॉक्टर थे। आपने उस जमाने में कहा कि खड़े होकर कोई पेशाब न करे। आज मेडिकल साइंस बतला रही है कि जो आदमी कभी भी खड़ा होकर पेशाब नहीं किया है उसको हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं होगी, उसको बवासीर की बीमारी नहीं होगी। हुजूर उस दौर में 1650 साल पहले बोल के चले गए। आज आप ताज्जुब करते हैं कि एक डॉक्टर कितना कमाल है, बेहोश करने वाला डॉक्टर आता है, सीने को चाक करता है, पेट से पत्थर निकाल के फेंक दिया, पेशेंट को पता नहीं है। 6 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद होश आता है, कहता है कि दर्द यहाँ कर रहा है। कौन सी ताकत है? अब्दुल हक पादरी ईसाई ने उस जमाने में अहले हदीस के शेर शेखुल इस्लाम सलामुल्लाह मुरसली को चैलेंज किया था कि कहाँ इस डॉक्टरी की तालीम, ऑपरेशन की तालीम इस्लाम ने दिया है, कुरान ने दिया है। मैं तो इस्लाम को मूर्खों का धर्म समझता हूँ, जाहिलों का धर्म, नऊजुबिल्लाह। शेखुल इस्लाम सलामुल्लाह मुरसली ने कहा मूर्खों का धर्म नहीं है, ये ज्ञानियों का धर्म है। कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, इसमें साइंस भी मौजूद है, इबादत भी मौजूद है, टीचिंग भी मौजूद है, पढ़ाई भी मौजूद है, इंसाफ भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। कहा साइंसी इजादात किसने किया है? कुरान ने किया, दलील भी दी। कहा इसने किया है मजहब इस्लाम ने। कहा दलील? क्या दलील आप देखना चाहते हो? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को, सीने को चाक कर दिया गया। मैं 2 सेकंड में कहता हूँ, ये लंबी बातें हैं। सीने को चाक कर दिया, फाड़ दिया, फरिश्ते आकर के, और जमजम से पानी लाया, जन्नत से प्लेट लाई, कैंची लाई, नबी के सीने को चाक कर रहा। ऑपरेशन। जो बच्चे, नबी छोटे छोटे बच्चों के साथ बकरी चराने के लिए गए हलीमा के घर से, सब बच्चे डर से भाग के अम्मा हलीमा को जाके बोला कि तेरा बेटा को 2 सफेद कपड़ा पहन करके 2 आदमी आया, ज़बह कर दिया। लगते जिगर, कहते कहते हजरत हलीमा खेतों की तरफ दौड़ गई, साथ में बच्चे भी दौड़ रहे। हजरत हलीमा दौड़ कर वहां पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम खड़े। कहा कह रहे बच्चों, तुमने तो कहा है कि तेरा बेटा मोहम्मद को किसी ने ज़बह कर दिया है, मेरा बेटा तो सही सालिम है। कहा मोहम्मद क्या मामला है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से, उस जमाने पे जो पहने थे छोटे बच्चे में, गंजी कह लीजिए, आज के दौर में टी शर्ट कह लीजिए, नबी के हटा के देखा गया तो सीने में टाँकने की निशानात मौजूद थे। तो नबी के सीने को चाक कर दिया, नबी को पता तक नहीं। नबी के सीने से तमाम कदूरत को दूर कर दिए ताकि किसी किस्म की बुराई ना रहे। जरा गौर कीजिए, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया जा रहा है, नबी को पता तक नहीं है। यहाँ आपके पेट काट करके बच्चा निकाला जा रहा है, आपके पेट से पत्थर निकाला जा रहा है, आपके सीने को चाक कर दिया गया, आपको पता भी नहीं। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसर ने कहा आज से 1600 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डॉक्टरी की तालीम तो दे दी है। आज ये मोबाइल लेकर ताज्जुब कर रहे हैं कि देखिए, पहले ज़माने में हम लोग केबल वाला टेलीफोन पे लाइन पे खड़े होते थे बूथ में बात करने के लिए, लेकिन आप तो घर में बैठकर बिस्तर में लेटे लेटे पूरी दुनिया में बातें कर सकते, देख सकते हैं। ये कमाल किसने किया? उस दौर में जब मुनाजरा हो रहा था सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से, तो मोबाइल का इजाद नहीं हुआ था, केबल वाला फोन था, सिर्फ तार वाला, जो रेलवे में चलता था। मौलाना सलामुल्लाह ने कहा था इसकी भी इजाद मजहब इस्लाम ने की। दलील 2 मिनट में कह देता हूँ, टाइम ख़त्म हो चला है, क्योंकि आपको मौलाना रफ़ीक आलम चतुर्वेदी सुपौल से आए हैं, उनको भी वेदो पुराण के साथ सुनना है।
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ تو سمجھ رہے آپ لوگ جانتے ہیں, اسی طرح خطبہ دے رہے تھے عربی میں. خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں کیا, جو 10,000 کلومیٹر کی دوری افریقہ کے جنگل پہ فوجی جنرل چیف جو فوج کو چلاتا ہے, کمانڈر, حضرت ساریہ کو کہتے ہیں ساریہ تمہارے پیچھے دشمن ہے دیکھو. تو آپ لوگ تعجب نہیں کیجیے گا کہ کون ڈھونگی بابا آ گیا میرے بھائی, کسی سموریا کی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. اب 10,000 کلومیٹر کی دوری افریقہ کے ساریہ سے باتیں کر رہے ہیں. جسے ایک بریلوی پیر تھے, اس نے تقریر کرتے کرتے اسی بیچ میں کہا ہٹ ہٹ. تو سامعین جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں پوچھنے لگے مولانا صاحب یہ ہٹ ہٹ کیوں کر رہے ہیں تقریر کے بیچ میں؟ تو پیر صاحب کہہ رہے ارے بیوقوف تم لوگ تو یہاں بیٹھے ہو, اتنا ہی دیکھ رہے ہو, میں کعبہ شریف کو دیکھ رہا تھا, وہاں ایک کتا داخل ہو رہا تھا. تو انڈیا میں بیٹھ کے وہ کعبہ شریف کے دیکھ. پبلک بڑے ہوشیار تھے, آپ کے گفار ٹولہ سموریا کی طرح. کہا پیر صاحب ابھی کھانا نہیں کھائے ہیں, تقریر کے بعد ہی کھانا کھائیں گے. تو پیر صاحب کو کھانا پیش کیا, اوپر سے سادہ چاول اور گوشت کی بوٹی اور شوربہ کو بھات کے اندر قاعدے سے چھپا دیا. بڑکا پلیٹ میں کھانا لا کے رکھ دیا, گلاس میں پانی کا حضرت تناول فرما لیجیے. تو کہا کتنی بدتمیز ہو بھائی آپ لوگ, سادہ بھات کھایا جاتا ہے. تو جلسہ کمیٹی کے آدمی نے کہا واہ پیر صاحب ڈھونگ کا بھی انتہا ہے. ابھی تو آپ اسٹیج میں بیٹھ کے کعبہ شریف مکے میں کتا داخل ہو رہا تھا جبکہ عرب میں کتا ہے ہی نہیں, تو آپ وہاں سے کتا بھگانے لگے تھے, اور بھات کے نیچے گوشت کی بوٹیاں چھپی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, شرمندہ ہو. تو نعوذ باللہ حضرت عمر تو ایسے نہیں تھے کہ دوران خطبہ میں بات کر رہے ہیں. حضرت ساریہ جب آئے باتیں کی گئی, کہا کہ حضرت عمر اگر ہم کو اشارہ نہ کیے ہوتے تو دشمن پیچھے سے مجھ پر وار کر دیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ساریہ 10,000 کلومیٹر کی دوری مدینے سے, افریقہ کا جنگل, وہاں حضرت ساریہ آدھے گھنٹے تک فاروق اعظم سے باتیں کر رہے ہیں. کیسا فون, کوئی فون بھی کان پہ نہیں ہے, کوئی تار یا ٹاور بھی نہیں کھڑا کیا گیا ہے, زمین میں کوئی کیبل بھی نہیں گاڑا گیا ہے. میرے بھائی اس سے پتہ چلا کہ موبائل کی ایجاد بھی حضرت عمر کے دور میں ہو چکا تھا. دیکھ رہے لوگوں نے کہا بندوق کس نے بنوایا, بندوق کی گولی کا ایجاد کس نے کیا؟ کہا مذہب اسلام نے. کہا دلیل؟ کہا کعبہ شریف توڑنے کے لیے آیا تھا کہ نہیں ابراہ بادشاہ؟ آیا تھا. اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا. سورہ فیل میں اللہ نے بتایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا. کہا کعبہ توڑنے والے کوئی پرندوں جاؤ, ایک کنکری چونچ میں لے لو اور ایک کنکری پیر میں گرا دو. جب گرا رہا تھا دھڑام سے ہاتھی گر جاتا تھا, آدمی ختم ہو جاتا تھا. کنکری کتنی چھوٹی تھی, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک کنکری کل عدس, عدس عربی زبان کہتے مسور کی دال, مسور کی دال کے برابر کنکری. کتنی چھوٹی بندوق کی گولی مذہب اسلام نے کعبے کی حفاظت کے لیے پریوگ کیا تھا. میری بھائی کہتی اسلام نے کچھ نہیں کیا. کہا بموں کی ایجاد, میزائل کی ایجاد کس نے کیا تھا؟ مذہب اسلام نے. دلیل کفار و مشرکین میٹنگ کر کے نبی کا چچا ابو جہل جو مرکبی جہل تھا اس کی صدارت میں بیٹھک میٹنگ کیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خاندان کے آدمی جا کے گھیر لے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. سب لوگ نبی کے گھر کو گھیر لیا. 12-1 بجے رات, نبی کو پتہ بھی نہیں. یہاں بریلوی حضرات بھی ہے کہ نبی کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا, نبی کو پتہ نہیں. یہ کہتے عالم الغیب تھے میری نبی. جبریل آ کے بتائی کہ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل میں کیا کروں؟ بہت خطرناک معاملہ ہے, سب کے ہاتھ میں تلوار ہے, ہم کو مارنے قتل کرنے کا پلاننگ کیا ہے. تو اللہ چاہتے تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا, آج بھی زندہ موجود ہے آسمان میں, قرب قیامت میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام محمد کی امتی بن کر, تو نبی کو بھی ویسا کرتے یا اڑا لیتے, لیکن ایسا نہیں. کہا نبی ایک کام کیجیے, آپ مٹی لیجیے,
मिट्टी को कीचड़ बनाए, कीचड़ हम लोग अपनी ज़बान में कादो बोलते हैं। कहा उनको गोल बनाइए, आटा की लोई की तरह गोल बनाया। काए नबी यासीन वल कुरानिल हकीम पढ़ के दम कर दीजिए और छिड़क दीजिए, कोई देख नहीं पाएगा, भीड़ चीर के निकल जाएगी। नबी ने मिट्टी लिया, गोल किया, यासीन वल कुरानिल हकीम ये सूरा पढ़ के दम किया, छिड़क दी, भीड़ चीर के नबी निकल गए। जो तलवार लेके मारने के लिए खड़े थे देख भी नहीं पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार में छुपते हुए नबी मदीने रवाना हो गए। समझ रहे, कहे नबी ने मिट्टी क्यों लिया हाथ में, गोल क्यों बनाया? मौलाना सलाहुल्लाह अमृतसरी कहते हैं नबी कायनात ने उम्मत को दर्स दिया कि पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बनाओ, और नबी कायनात ने गोल करके उम्मत को दिखाया है कि बम की इजाद करके अपने मुल्क की, अपने वतन की हिफाजत के लिए बम तैयार करो। जहां बंदूक की गोली करके दिखाया वहां बम भी इजाद करके दिखा दी। कहते टीवी किसने इजाद की? पहले जमाने के हमारे बुजुर्ग कुछ कम पढ़े लिखे मौलाना ये भी फतवा देते थे कि जिस घर में टीवी है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। बिल्कुल गलत। तो आज अगर टीवी कहिएगा तो ये मोबाइल तो टीवी का बाप है, तो ये इसको लेके मस्जिद में बंद करने के बाद भी मस्जिद में लेना जायज होगा? ये तो टीवी है, टीवी का बाप है, तो जिस घर में टीवी रखा जाए उसमें फरिश्ते नहीं जाते कहते थे। गलत बात है। टीवी में गलत चीज़ देखने से रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। अगर टीवी में भाज का अरकान देखें, इमाम हरम काबा शरीफ में कैसे नमाज पढ़ाते हैं देखें, टीवी में आप क्रिकेट भी देखें तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन टीवी की इजाद तो नबी ने किया है। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से आए। मेराज जानते हैं ना पूरी कहानी कि नबी को आसमान में ले गए, जन्नत देख के आए, जहन्नम देख के आए, नबियों से मुलाकात करके आए। 50 वक्त की नमाज नबी को गिफ्ट में दे रहा था। नबी ने उम्मत के गम में कम करा के 5 वक्त किया। अल्लाह ने यह भी कहा कि आपकी उम्मत के लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे लेकिन सवाब 50 वक्त का दिया जाए। लेके आ गए। जब ये सब बयान करने लगे मक्के में तो मुशरिकीन मक्का को मदीने की यहूद ने पट्टी पढ़ा दिया। कहा झूठ बोल रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ बोल रहे हैं नौजुबिल्लाह। कहा ये संभव है? वुजू का पानी भर रहा था, इतनी मिनट में पूरी दुनिया घूम कर आ गए। और यही फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की इमामत करके भी आ गए। तो कुछ यहूदियों ने कहा नबी से कुछ क्वेश्चन पूछो, ये कितनी बड़ी जानकार। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब नमाज पढ़ा के आए बैतुल मुक़द्दस में तो उनकी खिड़की कितना है, किस डिजाइन का केवाड़ है, मनारा किस डिजाइन का? नबी को याद नहीं था। मेरे भाई, अगर हम यहाँ मगरिब की नमाज पढ़ के जाएं और कहें सिमुरिया गफ्फार टोला की 2 मंजिले में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो हम नमाज पढ़ के गए खिड़की गिनने थोड़े आए तो हमको याद नहीं। अल्लाह ताला ने कह दिया हे नबी कायनात आप वहाँ बैठे रहे। जिब्रील अमीन से कहा कि मेरे नबी के लिए बैतुल मुक़द्दस को कश्फ कर दो, ऐसा टीवी चैनल फिट कर दो कि मेरे नबी बैतुल मुक़द्दस को पूरा देख ले। और बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियाँ, किस शक्ल की दीवार है, किस शक्ल का किवाड़ है, किस शक्ल का मनारा है, सब देख देख के बता दे। हमारे नबी के सामने पूरा टीवी चैनल फिट कर दिया गया। हमारे नबी ने टीवी में बैतुल मुक़द्दस देखकर पूरी कहानी बता दी। तो टीवी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले देख लिए। तो टीवी या टेलीविजन में अच्छी चीजें देखना मना नहीं है, इसकी भी मूजिद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाई टाइम खत्म हो चला, बड़ा लंबा मौजू है। साइंस खुलासा कलाम है कि साइंसी तमाम इजादात कुरान में मौजूद है, हदीस रसूल में मौजूद। ये अब्दुल हक ईसाई जब हारने लगा तो सोचे कि सनाउल्लाह अमृतसरी शेरे पंजाब को हराना बहुत मुश्किल है, तो कुछ अटकल पच्चू सवाल कर। अटकल पच्चू जानते हैं? कुछ लोग हैं कहते कत बड़ो मौलवी तो मूसा अलैहिस्सलाम नानी नाम जानिस? बताइए मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम अगर जान भी ले तो क्या फायदा, अगर ना जाने तो कौन सा घाटा है? ये बदतमीज़ों का सवाल है कि मौलवियों का एग्जाम लेने के लिए सवाल करेगा। बम्बई में एक सेठ थे तो बगैर कहे बगैर तहकीक के 20-20 हज़ार चंदा देते थे उस जमाने में।
سمجھ رہے ہیں؟ تو سب مولوی وہاں لائن لگاتے تھے اور ہر مولوی کو قاعدے سے افطاری کرا کے بے عزت کرتے تھے. بے عزت کیا کہتے؟ مولوی صاحب اللہ ابھی کیا کر رہا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ چھوٹے موٹے مولوی ڈر گیا کہ بھئی اللہ کیا کر رہا ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ؟ کیا پڑھے ہو مولوی اما یار، ٹھگتے ہو. چندہ ایک دفعہ امیر محترم اہل حدیث کے بڑے عالم حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دعوت دے دیا. اب مولانا مختار احمد ندوی اہل حدیث کی جمعیت کے امیر تھے، یہ جانتے تھے کہ بہت دھوکے باز ہے سیٹ. یہ تیاری کے ساتھ گئے 2-3 مولوی کے ساتھ، افطاری کی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حسب دستور کرسی میں بیٹھے، چائے منگوایا گیا. کہا مولانا ایک کوشچن. مولانا نے کہا میں کوشچن کا آنسر نہیں دیتا ہوں. تو کیسے؟ کہ پہلے آپ چاروں سے اپنے ایک کاغذ میں لکھ کے دے دیجئے کہ ہم لوگ جاہل ہیں. یہ لکھ کے دینا ہوگا. اب لکھ کے نہیں دیں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے. یہ دونوں چاروں سیٹ کے ہم اپنے کو جاہل کیسے لکھ کے گیئر میں پھنس گئے، تل ملا اٹھے. کہا مولانا غلطی ہو گئی. کہ غلطی کی کیا بات ہے؟ تم لوگوں کا کالی کرتوت ہمیں پتہ ہے. مولویوں کو بلا کے پوچھتے ہو کہ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے، بھاری بھاری سوال کر کے پھنساتے ہو. یہ غلط طریقہ ہے کسی کو پھنسانے کے لیے. کوشچن کرنا، سوال کرنا غلط طریقہ ہے. سب نے، چاروں سیٹ نے امیر محترم مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگا. اس کے بعد تیس طرح اٹکل پچو سوال ہے. لوگ کرتے کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے. عبدالحق پادری نے سوال کیا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک جملہ بتائیے کہ کون ایسی زمین ہے جس کو کبھی دھوپ نہ لگی، ایک بار لگی؟ زمین کا نام بتا سکتے ہو قرآن سے؟ اب کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا؟ ایسا سمبھو ہے؟ اب باپ بیٹا دونوں اسٹیج میں بیٹھے. تو دارالدیوبند کے ہیڈ مولوی مولانا محمود الحسن بھی الہ آباد کے مناظرے میں موجود تھے. تو بہت زور زور سے سبحان اللہ پڑھنے لگے کہ اب ثناء اللہ امرتسری جواب نہیں دے پائے گا، ہار جائیں گے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، شیر پنجاب تھے. تو گھبرانے کی بات نہیں، روح القدس کی تائید حاصل ہے، جواب قرآن میں موجود. کہا صحیح. عبدالحق پادری نے کہا بولیے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ عبدالحق پادری کہتے ہو کون سی زمین ہے کبھی دھوپ نہ لگی ہے؟ وہ زمین ہے موسیٰ علیہ السلام. یہی بنی اسرائیل جو ابھی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، یہود، جس کو اسرائیل یعنی اجرائیل نام رکھا گیا، یہی وہ بدتمیز قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعقوب کی سنتان ہے. اس کو بنی اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. یہ وہی بدتمیز قوم ہے. اسی کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو رہے تھے. مشہور کیا ہے؟ ضعیف بات، دریائے نیل مشہور ہے، لیکن ابھی صحیح میں بحر احمر یا بحر کلجم کہا جاتا ہے. اس دریے سے پار کر رہے تھے، پانی دو طرف ہٹ گیا تھا، دھوپ لگ رہی تھی، دن 10 بجے کا سمے تھا، لیکن پانی پھر مل گیا. جب فرعون بیچ میں گیا اللہ نے ڈبا دیا، پانی مل گیا، کبھی دھوپ نہیں لگی ہے. کہ عبدالحق پادری سوال قرآن سے جواب ملا کہ نہیں؟ کا جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے. عدالت کا جج. کہا دنیا میں کون ایسا ویکتی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا، باپ 50 سال کا؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ پڑھو. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. یہ سورہ بقرہ قرآن کی آیت. کیا کہانی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام قوم عاد سمود کی کھنڈرات کو دیکھ کر جا رہے تھے. کہا اللہ اس کو کیسے تو آباد کرے گا؟ سب کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اللہ یہی سوال ابراہیم نے بھی کیا تھا. ابراہیم نے بھی بڑے نبی ہے، ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. قرآن کی آیت کیف تحیی الموتى، یہ ابراہیم بول رہے ہیں، قرآن کی آیت تھی. اللہ کہا کیسے اللہ تو مردے کو زندہ کرتے؟ ابراہیم بول رہے ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم افلم تؤمن بھی، مجھ پر وشواس نہیں ہے؟ ابراہیم مجھ پر وشواس نہیں ہے؟ افلم تؤمن بھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وشواس تو ہے، لیکن ایک مردے کو زندہ کر کے اگر دکھا دیتے وَلَا يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل کا اطمینان ہو جاتا. اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے کو لے لو اور اس کا بوٹی بوٹی بناؤ. قیمہ سرش آبادی میں کم بنتا ہے، قیمہ بناؤ. اور قیمہ بنانے کے بعد اس کو اڑا دو زمین. اس کے بعد کہو زندہ ہو جائے، اللہ کو حکم سے زندہ ہو جائے.
یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دیا تھا کتنے سال میں؟ 50 سال کی عمر میں، یاد رکھیے گا. اور 100 سال تک اللہ نے مردہ رکھا. کتنے سال تک؟ 100 سال. تو عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو گھر میں تھا وہ 100 سال کا ہو گیا. 100 سال تک مردہ پڑے رہے عزیر 50 سال کی عمر میں. اور مردے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. زندہ کر کے اللہ پوچھ رہا ہے سورہ بقرہ قرآن میں، کم لبثت عزیر، کتنا دن تو مردہ پڑے رہے؟ حضرت عزیر کہتے لگتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا 1.5 دن. اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تو مردہ پڑے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک ولتسق. قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام عمر میں 50 سال اور ان کی بیٹا 100 سال، دونوں باپ بیٹا زندہ تھے. یہ لمبی کہانی ہے، پرجا آ گیا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے. میں خلاصہ کلام یہ لمبی کہاوت اور یہ تمام چیز بتا کے آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ قرآن شریعت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، سائنس کا بھی نام ہے. دنیا کی ہر چیز کا درس موجود ہے. نبی کائنات نے فرمایا، حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، نبی فرماتے ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ، میں نے کائنات پہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو. سائنس ہو، عبادت ہو، ٹیچر ہو، دنیا کے ہر وبھاگ کا حکم میں بتا دیا ہوں. نبی فرماتے ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ، اور کائنات میں ایسی چیز بھی نہیں چھوڑا جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہو اور میں تم کو منع نہ کیا ہوں. یعنی سب اچھی چیزیں سب کو بتا دیا ہوں. میری بھائی، میرا پیغام ہے فلسطین کی مسلمانوں کے نام پر کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، سائنٹسٹ بنائیے، علم میں آگے بڑھائیے. اللہ نے اس لیے علم پر زور دیا ہے، علم حاصل کراؤ. گجرات بچوں کو نہ بھیجو، دلی بمبئی مت بھیجو. اپنے بچے کو غریب ہو کر آج سرکار نعرہ لگا رہی ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے. یہ تو محمد رسول اللہ کا نعرہ تھا کہ پہلے پڑھنے کے لیے درس دیا تھا. شراب سے نہیں روکا، جوا سے نہیں روکا، زنا سے نہیں روکا، غریبی سے نہیں روکا، پہلے پڑھنے کا درس دیا تھا. میری بھائی، علم میں آگے بڑھ جاؤ. آج اگر ہمارے مقابلے میں ان 55 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر ان کے پاس سائنٹسٹ ہوتا، علم ہوتا، تو ان عیسائی کا جواب، ان مٹھی بھر اسرائیل کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کام کرتا. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں اور ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹ کر تہے دیکھ کر دیا جائے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے یا شہادت کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سر پہ کفن باندھ کے میدان فلسطین کی طرف روانہ ہونا چاہیے. کیا ہو گیا ہے مسلم سماج کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد دیگر، کبھی عراق کی باری ہے تو کبھی افغانستان کی باری ہے تو کبھی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما کی باری ہے تو کبھی سیریا کی باری ہے. اور انڈیا میں بھی یہ کھیلا جا رہا ہے. کبھی کچھ بھج گجرات میں مسلم سماج کو 1 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کیا تھا. صاحب آج بڑی پوسٹ میں موجود ہے، اسی قتل کا ثمرہ ہے. یہی وجہ ہے جبل پور میں اور اٹارسی میں، بھاگل پور میں، دلی میں اور گجرات کی گلی گلی میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اس لیے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سترک ہو جاؤ. اگر تم علم حاصل نہیں کرو گے، علم کے میدان پہ پڑھ لکھ کے اپنی سنتان کو آگے نہ بڑھاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے. اس لیے عزم کرو کہ آنے والی نسل میں کسی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ناتی نتنی کسی کو جاہل نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے. ہم اپنے بچوں کو عزم کریں کہ کسی کو ویڈیو بنائیں گے، کسی کو CO بنائیں گے، کسی کو سائنٹسٹ بنائیں گے، کسی کو سرجن MBBS ڈاکٹر بنائیں گے، کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے، کسی کو مولانا بنائیں گے، لیکن جاہل کسی کو نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو اور حدیث رسول کو بطور سائنس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے مولانا اتنا سا 2 منٹ